نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد درود شریف پڑھیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ لاہوری گروہ بھی کافر ہے، اگرچہ انہوں نے قادیانی گروہ سے اپنے آپ کو الگ کیا اس طور پر کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو قادیانیوں کے ہاں کافر ہے، یعنی پورا عالم اسلام ان کے نزدیک کافر ہے، اور ہم تو انہیں کافر نہیں کہتے۔ اس طرح دو تین باتیں تو ہم نے پھر لاہوریوں سے پوچھا کہ تم اگر ہمیں کافر نہیں کہتے تو مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے جتنے دعوے ہیں ان سب میں وہ سچا ہے۔ تو بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے مسیح کا دعویٰ کیا ہے، اس نے یہ مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے، اس نے مجدد کا دعویٰ کیا ہے، امام کا دعویٰ کیا ہے، مہدی کا دعویٰ، سب جھوٹ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ سچا ہے، تو لہٰذا تم بھی انہی کے ساتھ ہو۔ نقطہ سمجھ گئے؟ اس پہ ہم نے کئی حوالے دی تھی کہ جب یہ کہہ رہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنے دعوے میں سچا ہے تو میں نے کئی باتیں کی تھی۔ آج کے درس میں بھی ایک بات اور آپ کے سامنے ہے۔ ایک کتاب ہے، ان کا ایک رسالہ ہے، الحکم نام ہے، یہ 10 اپریل 1908 کو انہوں نے ایک مضمون دیا تھا، 10 اپریل 1908 کو، یعنی آج سے 114 سال پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی ایک اور کتاب ہے ملفوظات، اس کا صفحہ 217 جلد نمبر 10 ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں جو تورات میں مذکور ہے۔ اب یہ اتنا بڑا دجال تھا، یہ جو عام مسلمان دھوکہ کہا جاتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ اس نے پورے اسلامی اصطلاحات کو استعمال کیا ہے۔ اب تورات میں اس دجال کو کون جانتا تھا کہ اس کا ذکر ہوتا ہے؟ تورات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور سورہ فتح کے اندر اللہ نے فرمایا، حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا، ذالک مثلہم فی التورات، بیٹا یہ دروازہ بند کرو، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، یہ میرے محبوب کے صحابہ وہ ہے جن کے قصے ہم نے تورات اور انجیل میں بیان کیے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی وہاں پر ذکر ہے، انجیل میں قرآن نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، قادیانی کو تو نہیں ہے، لیکن یہ کس پر فٹ کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر فٹ کرتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے اس نے اپنے اوپر فٹ کی ہے، تو عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو میڈیا کا دور نہیں تھا، اور آپ دیکھیے دنیا میں انہوں نے بڑی بڑی جگہ خریدی ہے۔ آج بھی ہمارے ایک شاگرد تھے، انگلینڈ سے آئے تھے، اس نے کہا کہ ہم وہاں، میں نے درس بھی ان کو بھیجے، اور ان سے میں نے کہا کہ وہاں ایک ساتھی ہے عدنان رشید نام ہے، میں نے کہا عدنان رشید صاحب سے کہے، یہ جو ساتھی آئے تھے ان کا نام مولانا بلال صاحب ہے، قاضی ہارون رشید صاحب کے صاحبزادے ہیں، میں نے کہا ان سے کہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے وہ چیزیں اٹھا لیں اور انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرے، اور ہم عیسائیوں کو بیچتے ہیں کہ جن کا تم طرفداری کرو یہ ہے ان کا حال، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں بڑی جگہ انہوں نے ہائر کی ہے، مرزا مسرور وہاں ہوتا ہے، کینیڈا میں ہے، فرانس میں ہے، ساری دنیا میں احمدی مسلمان لوگوں کو دھوکہ دے رہے کہ جیسے ہمارے یہاں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اس طرح کی ایک فرقہ ہے۔ نہ اس طرح نہیں ہے، یہ تو بدعات میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، یہ تو کافر ہے۔
تو لہذا اب آپ اندازہ کریں کیوں کہہ رہے ہمارے نبی ہونے کے، تو اپنے آپ کو کیا بتا رہے؟ بولے ہمارے نبی ہونے کے، اپنے آپ کو کیا بتا رہے؟ نبی. نبی ہونے کے وہی نشانات تھے تورات میں جو تورات میں ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں. اب یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کوئی نئے نبی نہیں، قد خلت من قبل الرسل، قرآن میں ہے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے. یہ بدماش اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے کہ میں کوئی نئی نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں. اتنا بڑا بےحروبیہ دیکھا ہوگا کائنات میں. اور جنہیں تم لوگ سچے مانتے ہو، بالکل ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سچا رسول، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کو ہم سچے مانتے اس لیے کہ ہمارے قرآن نے ذکر کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. بات سمجھ گئے نا؟ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن نے بتایا. بولے بھائی ہمیں ان نبیوں کے جن کا نام معلوم ہے ان کے نام پر ایمان لانا لازم ہے، اور جن کے اجمالاً ذکر ہے نام نہیں ان پر اجمالاً ایمان. عیسیٰ علیہ السلام، اب ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کافر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کافر ہے. آپ کہیں گے تو ان کا نبی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہا ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو اپنے نبی کو جھٹلا رہے ہو. ہمارے قرآن نے کہا ہے. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تو قرآن کو جھٹلا رہے ہو. اسی پر ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ہم تمہارے ہزاروں نبیوں کو مانتے ہیں اور تم ہمارے ایک نبی کو نہیں مانتے، اور ہمیں کہتے ہیں بنیاد پرست، فنڈامنٹلسٹ. تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام ہی کا نام اسرائیل تھا، بنو اسرائیل ان کی اولاد. اس داؤد علیہ السلام سب کو مانتے ہیں، زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب کو. یہ سب ان کے نبی ہے. ہم ان کے سارے نبی کو مانتے ہیں، وہ ہمارے ایک نبی کو نہیں مانتے. تنگ نظر ہے یا نہیں ہے؟ تورات، انجیل، زبور منسوخ ہو چکی ہے، لیکن آج تک الحمدللہ 1400-1500 سال کے اندر کسی مسلمان نے تورات کا نسخہ نہیں جلایا، انجیل کا نسخہ نہیں جلایا. اور ایک بدماش آئے اور اس قرآن کو جلاتے ہیں. یہ ناکامی کی دلیل ہے. تم مقابلہ کرتے ہو، ٹینک ایجاد کیا، ٹمپم ایجاد کیا، جہاز ایجاد کیا، سب کچھ، لیکن تورات کا ایک حافظ پیش نہیں کر سکتے. یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن بیٹھے ماشاءاللہ یہ سامنے، وہ حافظ قرآن ہے. سمجھ گئے بات کو؟ ایک ہے ہمارے یہاں ابھی ماشاءاللہ 50-60 بچے حافظ قرآن بیٹھے پڑھ رہے، اور تم ایک حافظ نہیں. یہ ہے ناکامی کی دلیل، تمہاری باطل ہونے کی دلیل یہ ہے. اس لیے کہ ہمارے رب نے کہا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا. یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے یہ کہہ رہے کہ جنہیں تم لوگ سچے مانتے ہو، ہم ان کو سچے مانتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی وجہ سے. بولے بھائی ہم ان انبیاء کو سچے کس وجہ سے مانتے ہیں؟ قرآن کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمارا نبی سچا ہے، تو ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے، ہمارے قرآن نے جو کہا سچا ہے. تم بدماش ہو سارے. ان حوالہ جات میں دے کہ مرزا قادیانی کا صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ موجود ہے، اور پہلے انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی طرح نبی ہونے کے مدعی ہے. اب نبی کے لیے معجزہ ہونا چاہیے. کوئی نبی بغیر معجزے کے نہیں تھا. ہمارے نبی کی 3000 تک معجزات ہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. اب سمجھ گئے بات کو؟ لہذا مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے معجزہ چاہیے. چنانچہ وہ اپنے معجزات کے متعلق خود لکھتا ہے، اگر میں مرزا صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں. بالکل جھوٹا تھا، کوئی ایک معجزہ ثابت کرتا، مگر میں تو اس سے بڑھ کر اپنا ثبوت رکھتا ہوں کہ ہزارہ معجزات اب تک ظاہر ہو چکے، ایک تو بتا دو. اور کہہ رہے خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو لوگ غرق نہ ہو جاتے. یعنی یا نوح علیہ السلام کی توہین کر دی اس نے کہ میں اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو میری شکل کو دیکھ کر لوگ غرق نہ ہوتے. یہ صحیح کہہ رہے. ہمارے یہاں مقولہ ہے تتبین الاشیاء بازدادها، چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہے اپنے ضد کے ساتھ. ضد کا مطلب کیا؟ اپوزٹ. سردی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب گرمی آتی ہے کہ بھائی گرمی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب سردی ہو نا.
توجہ ہے نہیں؟ دن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ابھی رات ہے، اندھیرا ہے، رات کا کیسے جب دن روشن ہو؟ تو متضاد چیزیں. تو صحیح کہہ رہے، اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو لوگ اس دجال کے منحوس چہرے کو دیکھ کر نوح علیہ السلام پر ایمان لاتے تو غرق نہ ہوتے. نہیں سمجھ گئے؟ اس کے منحوست والے چہرے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام پر تو بالکل وہ غرق نہ ہوتے. یہ ایک بات تو سچی ہے اس کی. استغفر اللہ. کہتے ہیں اللہ کا کلام مجھ پر اس قدر ہوئے کہ اگر وہ لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں ہوگا، یعنی 20 جلدوں سے کم نہیں ہوگا. یہ بھی جھوٹا ہے. ایک صفحے کا تو بتاؤ، وہی ایک صفحہ 20 جلدیں تو بڑی چیز ہے. حالانکہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے فقہ حنبی کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع. یہ کیا ہے؟ اس میں تو ٹائم کا نہیں پتہ چل رہا کدھر ہے. اوے میں ادھر پانچ ہے ہل نہیں رہے، خود 11 منٹ ہو گئے. کوئی نہیں. تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور متفق علیہ پوری امت کا فیصلہ ہے. کیا ہے؟ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع. ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا کافر ہوگا. بس یہ طے شدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، ہماری اولاد کو قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے. یا کریم ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، محبت نصیب فرما، اور ختم نبوت کے درس کی برکت سے جتنے ساتھی بیٹھے سب کی مرادوں کو پوری فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، رزق برکت کی عطا فرما، وافر مقدار میں عطا فرما، بیماریوں کو دور فرما، جو بھی ان کی حاجات شرعی ہے سب کو پوری فرما. ہماری اس مسجد کے درس کا فیضان جاری اور ساری فرما. وصلی اللہ تعالی. ہر پیر اور جمعہ کوشش کرے اپنے ساتھ ساتھیوں کو لائے، ٹھیک ہے؟